جی ناظرین، ویلکم بیک. میرا نام ہے عبداللہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بارنگ بلوچستان. ناظرین، شو سے تھوڑی دیر پہلے میں اور پروڈیوسر صاحب بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے ہم ایک سین کو ویژولائز کرنے لگ گئے. وہ سین یہ تھا کہ کچھ پاکستان کے مختلف صوبوں کے شہری ہیں جو اپنے کنسرنز ظاہر کر رہے ہیں، جن میں پہلا شہری ہے جو خیبر پختونخوا کا ہے. وہ تربیلا ڈیم کے آگے کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بجلی تو تربیلا پروڈیوس کر رہا ہے تو مزے پورا پاکستان کیوں کر رہا ہے. دوسری طرف بلوچستان ہم پہنچ جاتے ہیں اور بلوچستان کا ایک شخص کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ سارے رچ منرلز تو بلوچستان سے نکل رہے ہیں، سوئی گیس بلوچستان سے نکل رہی ہے، تو پھر مزے پورے پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں. تیسری طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم پنجاب پہنچ جاتے ہیں اور ایک پنجاب کا شہری کہتا ہے کہ چاول، آٹا، گھی یہ سب کچھ تو پنجاب بنا کے دے رہا ہے، مزے پورے پاکستان کیوں کر رہا ہے. اور چوتھی طرف جب ہم سندھ کی طرف جاتے ہیں تو سندھ کا ایک شہری کہتا ہے کہ پورٹ تو سندھ میں ہے، پورٹ تو کراچی میں ہے، تو پھر پورا پاکستان کیوں امپورٹس کر رہا ہے اور مزے کر رہا ہے. لیکن بیچ میں ہمیں قائد اعظم کا وہ ویژن یاد آتا ہے جس میں قائد اعظم نے کبھی بھی یہ لائن ڈرا نہیں کی ہوئی تھی اپنے 4-5 بیٹوں کے درمیان. یہ لائن کچھ اینٹی پاکستانی ایجنٹس نے ڈرا کی ہے. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ہیں. سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو السلام، بہت شکریہ سر، یہ جو ایک نقشہ میں نے کھینچا پروگرام کے شروع میں، کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اپنے کنسرنز ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے، اسی طرح کے پی والے الگ چیخ رہے ہیں، اسی طرح سندھ کا کچھ پورشن الگ چیخ رہا ہے، پنجاب کے لوگ بھی انتہا پسند ہر طرف ہیں سر. تو لوگ اپنے حساب سے چیزیں آلٹر تو کر لیتے ہیں اور اپنے حساب سے مولڈ تو کر لیتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ کو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ یونٹی نہیں ہے جس کی جو ہے نا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا یا جو قائد اعظم کہنا چاہتے تھے. اتحاد، تنظیم، ایمان. جی قائد اعظم محمد علی جناح. بالکل. یہ تھا آپ کے لیے مشعل راہ جسے یا ہم سمجھ نہیں پائے یا ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یا ہم سمجھ کے ناسمجھ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اشخاص جن کا آپ نے کہا جو کہ تربیلا کے پاس بھی کھڑے تھے، بلوچستان میں بھی کھڑے تھے، ان میں سے کسی شخص نے بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ تربیلا سے اگر بجلی پیدا ہو رہی ہے تو وہاں کے علاقے والوں کو بھی 3 روپے یونٹ دے دیں. کسی نے نہیں کہا. یہ بلوچستان میں بھی کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ سوئی سے گیس نکل رہی ہے تو یہاں پہ بھی سوئی جو ہے گیس یہاں پہ بھی 1 روپے 2 روپے یونٹ دینا شروع کر دیں. مجھے تو یہ لگا تھا کہ آپ یہ بتانے لگے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ایک بات شروع ہو گئی ہے کہ جی وہ منگلا ڈیم میں بجلی بن رہی ہے تو اس لیے ہمیں جناب 3 روپے یونٹ دے دی جائے. تو پھر کل پنجاب والے کھڑے ہو کر بولیں آٹا یہاں ہے، گندم یہاں ہے، چینی یہاں ہے، تو جناب ہم بھی پھر جو ہے 1000 روپے جو ہے یہی دراصل یہی جو میں نے کہا نا، ہم ویژولائز کرنے لگ گئے کہ اگر آواز اٹھانے کو ہم موقع ہر کسی کو مل جائے تو پھر تو ہر کوئی سر شیر ہو جائے گا. میں اگر غلط نہ ہوں ایک محاورہ ہے وہی کل ہو اللہ خو کل ہو اللہ دا خو خلد ملا سمیع اللہ غواڑی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں اور کوشش یہ ہمیشہ کرتے ہیں کوئی ایک طبقہ، کوئی علاقہ جو ہے اس کی دل آزاری نہ ہو یا ہماری گفتگو، کیونکہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، ہم اپنا نقطہ نظر پیش ہوتی ہے، کوئی اس سے اتفاق کرے یا اس سے اتفاق نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہوتی ہے. منرلز تو منرلز ہیں، اس کو ایکسپلور بھی تو کیا جاتا ہے. بالکل، ایبسلیوٹلی. اس کو میکسیمائز بھی کیا جاتا ہے، ایبسلیوٹلی. اس کو یوٹیلائز بھی کیا جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. ریفائنمنٹ جو ہے ریفائنمنٹ بھی ہوتی ہے نا. بالکل. تیل تو تیل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آئل ریفائنری کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایبسلیوٹلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ فیڈریشن کسے کہتے ہیں؟ فیڈریشن کس بلا کا نام ہے؟ وفاقی اکائیاں. بالکل. آج کل صوبوں کی بڑی بازگشت ہو رہی ہے، صوبے بننے چاہیے، 38 صوبستان بنا دیں یعنی پاکستان سے. مثالیں دی جاتی ہیں ہندوستان کی، مثالیں دی جاتی ہیں افغانستان کی کہ جناب ادھر دیکھیں 32 34 پروونس ہیں. اس کے ڈائنامکس کو آپ نے سمجھے؟ اب آپ مجھے بتائیں، ابھی افغانستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلخ، بدخشان، سر اس پہ مزار میں آپ کی شریف. ذاتی رائے میں بھی ادھر جاننا آ رہا چاہتا ہوں، ادھر اسی آپ کے اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. جی. اسی طریقے سے ہندوستان ہے، چکن نیکس اسٹیٹس ہیں. ویسٹ بنگال کے آگے جو اب تحریکیں شروع ہو رہی ہیں، ایون کہ یو پی میں بھی. اسی طریقے سے میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، تریپورہ ہے، تو ریاستیں ہی ہیں نا. تو انتظامی کنٹرول نہیں رہا نا پھر، کیونکہ جب آپ کی انتظامی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر آپ کی کیپیسٹی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو پھر آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے احتیاط کرنی پڑتی ہے. خیر دوسری طرف بات چلی گئی, یہ جو آپ کا نقطہ تھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تمام اکائیاں ملک کے ہی تو ایک فیڈریشن بنی ہے, ایک ملک بنا ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا سر, یہ پاکستان کے اگینسٹ ایک نیریٹو ہے. آپ نے اپنی کوئی دکان کھولنی ہوتی ہے تو آپ نے کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہے, تو اب آپ نے پروڈکٹ سیل مطلب آپ نے ایک دکان کھول لی ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, یا پاکستان کو ڈیجیٹل ٹیررزم کا شکار کرنا ہے, یا ہائبریڈ وار اس پہ مسلط کرنی ہے. تو اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں. ان میں سے ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وسائل پر دسترست کا ایک ایجنڈا اٹھا دو. اس کے پیچھے مختلف, یعنی ایک آپ پولیٹیکل سٹرگل ڈال دیتے ہیں, دوسری آپ اس کو مزاحمت یا مزاحمت کاری اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. یہ جتنے فیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہر شخص کے اپنے 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 کنسرنز ہیں, یہ کنسرنز تب ہونے چاہیے تھے کہ کوئی ایک پروونس کا بندہ جو ہے وہ موجیں کر رہا ہوتا, دوسرا نہ کر رہا ہوتا. ایک پروونس کے بندے کو وہ تمام فیسلٹیز مل رہی ہوتی اور دوسرے کو نہ مل رہی ہوتی. پنجاب لاہور تو نہیں ہے, سینٹرل پنجاب از ناٹ پنجاب. بالکل ایبسولوٹ. آپ کا ساؤتھ پنجاب بہت بڑا پنجاب ہے سر, یہ بھی بہاولپور اور ملتان بھی تو ہے. ایبسولوٹ. تو کیا وہاں پہ بھی یہ تمام ریسورسز موجود ہیں؟ کیا یہی ایک مس کنسیپشن جو بنی ہوئی ہے نا کہ جب انسان, اب میں آپ کو ایک بہت اس سے منسلک زبردست واقعہ بھی سناتا ہوں, اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں. جب میں ڈاکٹر صاحب بلوچستان کا نام لیتا ہوں نا, لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کوئٹہ. اب آپ بھی اس چیز سے باخبر ہیں اور میں بھی کہ کوئٹہ کتنا سا شہر. جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں سب کے ذہن میں آتا ہے لاہور, جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں سب کے ذہن میں کراچی. بس یہی تو نہیں ہے یہ صوبے. یہ صوبے در اصل یہ جو حقیقت ہے یہ صوبے بہت زیادہ ایریا پہ مشتمل ہیں, تو ان کے مسائل بھی اسی طرح زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی سے آگے بات کو لے کر چلوں گا. جیسے بلوچستان کے کنسرنز ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن بنیادی مسائل جو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں, ان میں سے سر ایک مسئلہ جس پر آپ بھی بہت بولے ہیں, میں بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنا بول سکتا تھا بولا ہوں, ناظرین کو بھی بتاتا چلوں سر. میڈیکل کی سہولیات اگر دیکھا جائے, 3 سر صوبائی دارالحکومت کی بات کر لیتے ہیں, کوئٹہ شہر 3 ناظرین پرائیویٹ ہسپتال جو اپ ٹو دا مارک جو فیسلٹی دے رہے ہیں. ان میں پہلا ہسپتال ہے CMH, دوسرا ہے آریہ ہسپتال, اور تیسرا ہے شیخ زائد ہارٹ کا جو انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور ہسپتال بھی. جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں ایک ہی ہسپتال کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے, سول ہسپتال, سنڈے ون پروونشل ہاسپٹل. بالکل. سر آپ کے نزدیک جب ہم پورے بلوچستان پہ ایک برڈ آئی ویو سے نظر ڈالتے ہیں, ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو بندہ نوشکی میں بیٹھا ہے, جو لوریلائی میں بیٹھا ہے, جو قلعہ عبداللہ میں بیٹھا ہے, جو چمن میں بیٹھا ہے, جو جہاں جس کونے میں بھی, جو دشت میں بیٹھا ہے, اگر اس کا کوئی صحت کا مسئلہ ہوگا, کیا اس کے پاس اس علاقے میں اس طرح کی فیسلٹی ہے کہ وہ ادھر جا کے اپنے مسئلے کو حل کرا سکے؟ اگر نہیں تو ظاہر ہے وہ متوجہ ہوگا شہر کی طرف, کوئٹہ کی طرف. جب وہ کوئٹہ آئے گا تو وہ دیکھے گا یار یہاں تو 3 پرائیویٹ ہسپتال ہیں, اور جب میں ہسپتال میں داخل ہوں گا تو میرے تو داخل ہونے کے بھی مجھ سے پیسے لیے جائیں گے. تو وہ اپنی نظر کرتا ہے سرکاری ہسپتال کی طرف. جب وہ سرکاری ہسپتال جاتا ہے تو وہ پہلی چیز یہ دیکھتا ہے کہ وہاں تو نہ ہائیجین ہے, نہ سٹاف ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں بھی تو باری آنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ شاید تب تک میرا مسئلہ بہت بڑا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو میڈیکل کے مسائل ہیں یہ نہ صرف بلوچستان کے ہیں بلکہ ہر صوبے کے ہیں, لیکن بلوچستان جب آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ نے بھی بارہا دفعہ مینشن کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. اسکیٹرڈ پاپولیشن کے لیے ہمارے پاس اسکیٹرڈ ریسورسز بھی ہونے چاہیے, جو کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہے, نہ ہم نے کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہم اس طرح کی فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں کوتاہی؟ دیکھیں سندھ انٹیریئر میں اسپتالوں کی بھرمار ہے. ساؤتھ پنجاب میں تو اتنے ہاسپٹلز ہیں کہ ڈاکٹرز باہر کھڑے ہو کے جو مریضوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ یار. خیبر پختونخوا میں بھی سیم یہی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا میں اتنے اچھے ہاسپٹلز بنا دیے ہیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف نے کہ اب ڈاکٹرز جو ہے وہ باقاعدہ ایک موبائلز میں پھرتے ہیں اور پیشنٹس کو اٹھا کے زبردستی ہاسپٹلز میں ایڈمٹ کرتے ہیں. کتنے اچھے ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی بلوچستان کے اندر یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے. کوئٹہ اسپیسیفک لے کر جو ہیلتھ کا ایشو ہے وہ اس کی بنیادی وجوہات بھی ہیں کچھ. بکھری ہوئی آبادی جو ایک بڑا فیکٹر ہے. دوسرا ہمارے BHUs ہیں.
جو کہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اب بی ایچ یوز کا معیار ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ مجھے کوئی ایسا بی ایچ یو بتا دیں, بیسک ہیلتھ یونٹ, جہاں پر ایک پراپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو میڈیکل سہولیات ہیں بلوچستان کی, بلکہ پورے پاکستان کی, ان کے حوالے سے کچھ بات کریں تو پلیز کنٹینیو کریں. جی, ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایشو صرف بلوچستان کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پاکستان کا. بلوچستان کو اسپیسیفک لے کے کیوں ہے؟ اس میں ذمہ داران کا اگر آپ نے تعین کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹرز کا کرنا ہے, پھر منسٹری آف ہیلتھ کا کرنا ہے, پھر آپ نے مافیا کا کرنا ہے. یعنی جو ڈاکٹرز اسلام آباد, کراچی, لاہور, شوق تو سب کا یہی ہوتا ہے کہ آغا خان میں پریکٹس کی جائے, لیاقت نیشنل میں پریکٹس کی جائے, شفا انٹرنیشنل میں پریکٹس کی جائے, اسلام آباد آیا جائے. ان میں سے کتنے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں خدمات سر انجام دیں گے؟ لیکن سر ان میں سے کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے شہر میں جو ہے نا کریں گے اپنی پریکٹسز اور اپنی سروسز دیں گے, کیونکہ آپ کے شہر کے پاس ہائی ٹیک ایکوپمنٹ موجود ہے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی نہیں ہے ایکوپمنٹ. کیوں نہیں ہے؟ پھر میں نے آپ کو کہا نا, پھر اس دوسرے ذمہ دار کا تعین کیا جائے, اس کو بجٹ ملتا ہے. آپ نے سول ہاسپٹل کی بات کی جاتی ہے تو کبھی سول ہاسپٹل کے ایم ایس سے جا کے پوچھے نا, جی آپ کو ایم ایس ٹی میں کتنا آیا, مطلب میڈیسن آئی آپ کو, اسٹور میں کتنی میڈیسن پڑی ہیں, اور آپ نے پیشنٹس کو اب تک جو میڈیسن دی ہیں اس کی ذرا تفصیلات بتا دیں. دیکھیں ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے نا, اس میں ایک چیز کو جو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی بات میں کروں گا, ڈی ہائیڈریشن اور زچگی کے دوران سب سے زیادہ اموات کی شرح بلوچستان اور سندھ ہے, انٹیریور سندھ ایبسلیوٹلی ہے. وہ صرف کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بھی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ. پھر اکوپمنٹس کا نہ ہونا, یعنی ہرنائی کا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو کوئٹہ لانا پڑتا ہے, اور ہرنائی سے کوئٹہ آنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. کئی ندیاں آپ کو کراس کرنی پڑتی ہیں, کئی برج آپ کو, ٹوٹی ہوئی سڑکیں آپ کو کراس کرنی پڑتی ہیں. اب تو چلیں کچھ, میں نے ایک مثال آپ کو دے دی. مجھے یاد ہے 2019 میں غالباً, اگر میں غلط نہ ہوں, آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لورل آئی ہے نا سر, وہاں پہ ایک گائناکالوجسٹ نہیں. اب آپ سوچیں کہ جب آپ کے پورے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آپ کے پاس گائناکالوجسٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے آپ کو جو ذمہ داران کا تعین کیا ہے, ان ذمہ داران جو ہے ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. اور میں بار بار یہ تجویز دے چکا ہوں, متعدد بار, آج کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ تجویز رکھ رہا ہوں, متعدد بار میں نے ٹی وی شوز میں یہ تجویز دی ہے کہ جو ڈاکٹرز وہیں کا کوٹا آپ کو پتہ ہے نا, بالکل, بس جتنے نمبر لے لیے بس کوٹا ہے نا, وہاں سے بس آ کے ڈاکٹر بن گئے نا, تو کم از کم وہاں خدمات تو سر انجام دیں. یعنی خیر اب تو چھوڑیں, اب خدمات کی جگہ تو جو ہے وہ دو تو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, ایک چڑھی ہوئی ہے اور ایک چڑھا ہوا. ایک تو خیر پہاڑ پہ نہیں چڑھی تھی, وہ ابھی آج کل جیل میں, دوسرے صاحب پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر یہاں سے بنے ہیں, اسکالرشپ یہاں سے ملی ہے, کوٹا یہاں سے ملا ہے, ٹھیک ہے, اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا بھی پسند بھی کرتے ہیں. اسی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں جو ایک سیکیورٹی کی وجہ سے ایک انریسٹ بن رہا تھا, اس کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز نے اپنے آئی بی اوز کنڈکٹ کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, اور ان آپریشنز کی بیسس پہ پچھلے 2 دنوں میں 9 سے زائد جو ہے دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے. زیارت, ہرنائی اور سوراب کے علاقے میں ڈاکٹر صاحب یہ آپریشنز چل رہے ہیں, اور مسلسل سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے یہ آپریشنز بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جب ہم اس طرف نظر کرتے ہیں, ہم نے نوشکی میں ایک افسوسناک واقعہ سنا, 2 خواتین ماں بیٹی جن کا قتل کر دیا گیا ان کے گھر میں نامعلوم افراد کی طرف سے. ایک طرف سر ہم اس طرح کے بری خبریں سنتے ہیں, دوسری طرف پھر ہم بلوچستان کا پازیٹیو امیج بھی دیکھتے ہیں. ایک ان بیلنسڈ ایک سچویشن ہے, ایک ایکویژن ہے, جو کہ آف کورس بلوچستان کے کیس میں یہ ایکویژن پازیٹیو چیزوں کی زیادہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی نیگیٹو چیزیں بھی بہت ساری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا کہیں گے سر؟ نوشکی کا افسوسناک واقعہ جس میں فائزہ اور بی بی حنیفہ جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے, یہ ماں بیٹیاں تھیں. یہ نوشکی کا علاقہ کلی مینگل, یہ مینگل آباد بھی اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں. پھر ہماری 4 خواتین پارلیمنٹ جو ہیں وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس میں رائلہ امید دورانی بھی تھی, غزالہ گولا بھی تھی, مینا مجید بھی تھیں, اور ایک اور خاتون پارلیمنٹیرین تھی. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے
بلوچ معاشرے میں خاتون اور خواتین کی امپورٹنس، ان کی اہمیت، ان کی عزت، ننگ و ناموس کی انہوں نے بات کی تھی کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو اب جہاں خواتین پر بھی حملہ کر دیا جائے، اسے کوئی نام آپ دے دیں، کوئی آپ فرضی نام دے دیں، کہ آپ ان کو جو ہے وہ کالی کا نام دے دیں کہ وہ ہو گئی تھی، یا آپ ان کو کسی طرح بھی، یعنی چادر اور چار دیواری کا ایک تقدس ہوتا ہے، بالکل آپ اس کو پامال کرتے ہیں. پھر خواتین کو دہشت گردی کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا تھا. مزاحمت ہوتی ہے، دنیا بھر میں مزاحمت ہوتی ہے، کچھ جینون مزاحمت ہوتی ہے، کچھ کے پیچھے لاجسٹکس، فائنینس ہوتا ہے، بالکل ایبسلیوٹلی، اور مزاحمت ہوتی رہی ہے. لیکن مزاحمت کا بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ مزاحمت کے اندر، یعنی اگر آپ جنگ بھی لے لیں نا خدا نخواستہ، تو اس کی بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. یہ سر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مزاحمت کا سلسلہ اور طریقہ کار، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا بھی نہیں تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا. مزاحمت دیکھیں، میں چلیں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی لشکر کی تشکیل کیا کرتے تھے تو ان کے امیر کو بلا کے چند ہدایات جاری کرتے تھے. آپ نے بوڑھوں کو نہیں مارنا، آپ نے بچوں کو نہیں، آپ نے خواتین کو نہیں مارنا. جو ہتھیار ڈال دے، جو ہتھیار ڈال نہتا بھی، جو ہتھیار ڈال دے، آپ نے اس سے بھی نہیں لڑنا. جو آپ سے نہ لڑنا چاہے، آپ نے اس سے بھی نہیں لڑنا. آپ نے پشت پہ حملہ نہیں کرنا. بالکل. جو مسجد میں چلا جائے وہ بھی محفوظ ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، دعویٰ تو وہی کرتے ہیں نا. یا تو ہم کہہ دیں کہ ہم ایک لبرل کمیونسٹ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار آپ ایک کمیونزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسلام کا نام لے کر، بلوچیت کا نام لے کر، اصول اور قانون کا نام لے کر اگر آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، ایک خاتون پروفیسر ناظمہ طالب، بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھانے والی خاتون کو یونیورسٹی کے گیٹ پہ شہید کر دیا گیا. وہ خاتون جو کہ اس کی عزت اور ننگ و ناموس جو ہے اس کی چار دیواری کے اندر ہے، جس کو اپنی عزت سمجھا جاتا ہے، جس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھا جاتا ہے، اس کو آپ جیکٹ پہنا کر جو اس سے خود کچھ دھماکے کرواتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، اس کے جسم کے جو اعضاء اور لوتھڑے جو ہیں وہ جگہوں جگہوں پہ جا کے پڑے ہوتے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ کیا آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا آپ کے پاس کمی ہو گئی ہے؟ مردوں کی کمی ہو گئی ہے. میں تو یہی کہوں گا نا، آپ کے پاس یا تو مردوں کی کمی ہو گئی ہے کہ آپ خواتین جو ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں، یا آپ پھر اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. ہاں، تھوڑا سا کمیونزم کی آپ نے اسٹڈی کی ہے، مجھے پتہ ہے، کمیونزم کا آپ پڑھتے بھی رہے ہیں، اسٹڈی بھی کی ہیں. کچھ آپ کے سہولتکار جو ہیں، جو آپ کو اس وقت پولیٹیکلی آپ کا ایک فیس سیونگ ہے، وہ بھی کمیونزم کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہے. سر اسی طرف آ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ ایکسٹینسو نالج رکھتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بتائیں سر، یہ جو طالبان اور BLA اور اس طرح کا ایک نیکسس ہے، لیٹس بریک ڈاؤن دس نیکسس ٹوڈے. آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس نیکسس کو بریک ڈاؤن کریں. what is a procedure of getting involved in such activities? How a normal citizen is pressurized to get involved in this all nexus? اچھا دیکھیں، یہ بہت ڈیپتھ اور بڑا واسٹ آپ نے جو ہے سبجیکٹ چھیڑ دیا، بات کی آپ نے. TTP، جماعت الاحرار، ISIS، BLA، BLF، پہلے BLU بھی تھا، بہت سارے تھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے. بالکل ایبسولوٹ. افغانستان از اے سوائل جس کا میں نے نہیں کہا، اقوام متحدہ کی 37ویں مانیٹرنگ رپورٹ کہہ رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا، چائنیز فارن آفس کہہ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بین الاقوامی جریدے کہہ رہے ہیں کہ شر پسندوں کا مرکز ہے اس وقت افغانستان. یہ آج کی بات نہیں ہے. بلوچستان کے دیکھنے والے جانتے ہوں کہ خیر بخش مری کو بھی پناہ جو ہے وہ افغانستان نے دی تھی. پھر وہ دوبارہ آئے، پھر شراکت اقتدار کا فارمولہ ہوا، پھر وہ ایک لمبی کہانی. ایک پیٹرن رہا، بلوچستان میں بھی ایک پیٹرن رہا. جب TTP حملہ کرتی تھی، اس کے فوراً بعد جو ہے اسی دن جو ہے BLA کا حملہ بھی ہو جاتا تھا. یعنی آپ کی فورسز انٹیلیجنس ایک جگہ پہ انگیج ہوتی تھی تو وہ دوسری جگہ پہ حملہ کر دیا جاتا تھا. ایک ہے ایکسٹریم رائٹ ونگ،
ایک بظاہر لیفٹسٹ ایکسٹریم ونگ جس کا میں نے ابھی آپ کو کمیونزم اور یہ سارا کچھ بتایا بھی کہ وہ ان چیزوں پہ زیادہ بلیف نہیں رکھنے والے لوگ، وہ کیسے جوائنٹلی آپریشن کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو دعویٰ یہ ہے کہ میں تو مذہبی اسلام، شریعت، اصول، قانون، اور میں ان کو بھی سبق سکھا رہا ہوں. تو یہ جو آپ کے ہم نوا ہیں، ہم پیالہ اور ہم نوالا ہیں، یہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اسلام کے اندر کہ جو نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ آپ کو بھی نہیں مانتے، آپ کی تعلیمات کو بھی نہیں مانتے. تبھی تو خواتین کا بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. بالکل ایبسولوٹ. تو ان کا اکٹھا ہونا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایک جو ہے وہ مغرب سے ایک مشرق سے، یعنی رائٹ ونگ ایکسٹریم ہے، ایک لیفٹ ونگ ایکسٹریم ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں اکٹھے ہو کے آپریشنز کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا ان کے پاس ان کی سملیرٹیز چیک کریں، ان کے پاس جو اسلحہ ہے نا وہ بھی ایک ہی جیسا اسلحہ ہے، کیونکہ ایک جگہ سے آ رہا ہے، افغانستان سے آ رہا ہے نا. دیکھیں اب بات سمجھنے کی یہ مجھے آپ بتائیں، اب تک ٹی ٹی پی بقول ٹی ٹی پی کے، یا مطلب یہ جو خود کو کہتے ہیں مذہب، اسلام، شریعت، انہوں نے اب تک جو ہے کتنے کمیونسٹ مارے ہیں؟ ہاں انہوں نے ابھی تک جو قاتل ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں، جو ایک مزدور ہے، روزانہ کرنے والا آدمی ہے، دیہڑی دار طبقے کا بندہ ہے، اس کا تو کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، بس سے اتار دیا، اس کو مار دیا. آپ نے کیا اسے اس گناہ کی سزا دینے کی کوشش کی جو آپ باقیوں کو دیتے ہیں؟ کیا باقیوں کو جو آپ سزا، کیا ان کو کبھی آپ نے یہ سزا دی ہے کہ آپ یہ حملہ جو آپ نے نہتے بندے کو مارا ہے تو یہ ہمارا بدلہ، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے آج بی ایل اے کے فلانے بندے کو مار دیا؟ کیا یہ خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ کبھی نہیں آئی. کبھی نہیں. کچھ سرخے، اب میں سرخہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، موم بتی مافیا بھی نہیں کہوں گا، پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں. کچھ تو کہنا پڑے گا مجھے، کچھ تو کہیں، کچھ تو کہنا پڑے گا. کچھ تو کہیں. یہ جو آزاد خیال انلائٹنگ ماڈریشن والے لوگ ہیں نا زیادہ، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب بس سب کچھ آزاد کرو، ٹھیک ہے، مادر پیدر آزاد لوگ، یہ ان لوگوں پر اب تک انہوں نے کتنے حملے کیے ہیں؟ ایک بہت بڑا گروپ ہے یہ، جو کہ اس وقت اس پورے بلوچستان کے اندر پورا ایک نیٹ ورک ہے، اور وہ نیٹ ورک یہی پہاڑوں کا استعمال کر رہے ہیں جن کا بی ایل اے استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ آزاد خیال ہے نہیں، یہ آزاد خیالی کا ڈھونگ رچا رہے ہیں دراصل. سر ایک آزاد خیالی کا ڈھونگ نہیں رچا رہے، یہ ہیں. دیکھیں یہ اس لیے ہیں کہ آج تک آپ نے ان سے کون سی ایسی گفتگو سنی ہے، یا کوئی ایک مجھے آپ ان کی تحریر بتا دیں کہ جس کے اندر انہوں نے کہیں اسلامی تعلیمات کا یا کہیں بھی نہیں، مذہب کا ذکر کیا، انہوں نے کہیں پر بھی نہیں ذکر کیا. انہوں نے یہ کہا، بلکہ مجھے سردار اختر مینگل صاحب سے پتہ نہیں، میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا، کبھی موقع ملے گا میں پوچھوں گا، کافی عرصے سے میں نے ان کا انٹرویو نہیں کیا. یہ بات تو جب مجھے موقع ملا میں ان سے ضرور پوچھوں گا. آپ نے کہا اگر میرا دوبارہ جنم ہوا تو میں اللہ کو کہوں گا مجھے بلوچ پیدا کرے. تو یہ بات تو ہمیں کہیں اور سے سنائی دیتی ہوتی تھی. تو یہ تو پھر بات بڑی واضح طور پر سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ مستونگ کا علاقہ تھا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد پڑتا ہے. ہم ان دنوں میں بولان وغیرہ جایا کرتے تھے، فشنگ وغیرہ کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے فرینڈز کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ جناب کوئی نئی قسم کی تحریک جنم لے رہی ہے جو کسی کو نہیں مانتی. کسی کو نہیں مانتی، کون نہیں مانتی؟ اور وہ اب ایک نیا علم یا انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا. حالانکہ وہ منظر عام پر نہیں آئے تھے، لیکن ان کی اثرات ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو نیکسس ہے ان کا اینڈ یہ مجھے آپ ایک بات بتائیں، چلیں میں آپ کو ایک اور اس کی مثال پیش کرتا ہوں. ایک اسلامی پسند جہادی انقلابی، اس کا ڈی این اے جو ہے وہ ہندو کا ڈی این اے ایک ہو گیا نا $1 ارب کے لیے. سنیے گا، پھر امریکہ کی ٹیرف کے خوف سے اس ہندو کا ڈی این اے اسرائیلی زائنسٹ کا ڈی این اے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ فادر لینڈ ہو گئی. بالکل. تو جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باپ بیٹا نانا نانی والے رشتے بنا سکتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں ان کا تو نیکسس کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک ہی جگہ پر ہے. بالکل. ان کو تو یہیں سے ISIS کی آپ مثال لے لیں، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات ہوتی ہے، عراق میں معاملہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے انقلاب یہ شروع ہوتا ہے ISIS کا. ISIS جمپ مارتا ہوا پہنچ جاتا ہے افغانستان، کیونکہ امریکہ افغانستان پہنچ جاتا ہے. پھر ISIS یہاں پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے.
یہ ISIS جو ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ سر یہ جو TTP BLA اور جتنی بھی آپ نے یہ شرپسند جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا نام لیا، سر اس نیکسس کو جب ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اس پورے گچھے کو جب ہم توڑتے ہیں، اس گچھے میں آپ نے 3-4 باتیں ہمارے ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ نے ایکسپلین کی کہ جو انتہا پسند یہ جماعتیں ہیں، جتنے بھی پراکسیز ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے کے سپورٹ میں ہونا نہیں چاہیے تھا ان کا، کیونکہ یہ مختلف آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں. ایک ذرا کمیونزم کی سائڈ پہ ہیں، ایک کہتے ہیں جی ہماری آئیڈیالوجی جو ہے نا ریلیجیس ہے، ہم ریلیجن کی بیس پہ لڑیں، جو کہ جھوٹا دعویٰ ہے. ریلیجن کی بیس پہ اگر لڑنا ہوتا تو آپ اس طرح نہیں لڑتے. یہ جس طرح آپ لڑیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے ریلیجن نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بھی کچھ اصول ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں، جن اصولوں کے تحت آپ لڑے ہیں. یہ دراصل جنگ نہیں، یہ بغاوت ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو یہ پورا ایک گچھا ہے، اس میں بھی دیکھتے جائیں تو بہت جو ہے نا ڈیفائنڈ چھوٹے چھوٹے گروپس آ جاتے ہیں. ان ڈیفائنڈ چھوٹے چھوٹے گروپس میں بھی کنیکٹیوٹی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ دادا نانا یہ والے جو سارے رشتے آ جاتے ہیں. ان رشتوں کے بعد سر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بلوچستان کو، بلوچستان کے لوگوں کو، ان کے دماغوں کو پلوٹ کرنے کے لیے ایک نیا نیریٹو ڈیزائن کیا جا رہا ہے. وہ نیا نیریٹو یہ ہے کہ تم لڑو، ہم تمہیں آزادی دلوائیں گے. کس سے آزادی دلوائیں گے؟ کس سے آزادی چاہیے ان کو؟ مطلب میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ اگر چلیں 1 منٹ کے لیے ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ جی آپ آزاد ہیں، آج تصور میں لے آئیں، تصور کریں آپ آزاد ہیں. آج کس سے آزادی لی آپ نے؟ اپنی ریاست سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو اپنی ریاست سے آزادی مل گئی. اب آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس سروائیو کرنے کا؟ کر لیں گے، یہی جواب ہے. نہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ کر لیں گے نا، وہ یہی جواب دیتے ہیں جی، کر لیں گے. نہیں آپ کس طرح؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بس کر لیں گے. وہ میں نے کسی سے پوچھا بھائی وہ چلو 1 سال ہی بتا دو کیسے سروائیو کرو، بس اللہ کروا دے گا. اللہ کرتے ہیں نا، اللہ نے دیکھو. اچھا یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو کمیونزم پہ اعتماد میں بڑی اچھی مجھے ایک یاد ہے، بلوچستان میں اکثر ایک بات ہوتی ہے، وہ جب یہ آپ کے جو بچوں کا کے حوالے سے نا کہ بہت زیادہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بہت بڑا پاپولیشن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کسی نے پوچھا یار بس کرو یار، اتنے 12 پائک اللہ اتک مطلب اللہ دیتا ہے. تو اللہ دیتا ہے، ضرور اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے بڑا جینون ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں حیران ہوں اس قوم پہ جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. یہ سوال ان کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ جو جس آزادی کی بات کر رہے ہو، اس آزادی کے لیے پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈیفنس لائن ہے، آپ کے پاس کوئی وہ کیا بولتے ہیں، کوئی اسلحے کے ڈپو ہیں، یا آپ کے پاس جناب کوئی اتنا اناج پڑا ہوا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے 100 سال 50 سال. سر ریئلسٹکلی بھی سوچیں نا تو یہ کبھی پاسبل، آپ مذاق میں بھی سوچ لیں چلیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ سروائیو کریں؟ یہ ہنسنے کی بات ہے. جن ممالک کا ذکر کرتے ہیں نا تو ان کی ریسورسز بھی ان کے پاس تھی، ان کے پاس ٹیکنیکل لوگ بھی تھے. The day they get separated, which they are praying to, لیکن that's never going to happen of course. جس دن یہ الگ ہو گئے، ایک مطلب محاورتاً بات کر لیں، ہاں اگر آپ خواب میں بھی الگ ہو گئے، جن لوگوں کا آپ کے سر پہ ہاتھ ہے نا وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں گے. آپ کے لیے سروائیول اتنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ پھر پیر پڑ جائیں گے کہ ہمیں پلیز ہمیں واپس. اچھا عبداللہ، آپ نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک بات یہاں پہ کی تھی، میں وہ بھی ذرا اپنے دیکھنے والوں کو سمجھا دوں. جی سر. آپ نے کہا نا اتنے گروپ ہیں، سیپریٹسٹ کتنے گروپ ہیں؟ اللہ نظر ہے، برامدغ ہے، جاوید مینگل ہے، میران مری ہے، پتہ نہیں کتنے نام ہیں. یہ مسئلہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ مثال کے طور پر ڈائریکٹ ہیر بیار مری کو فائنینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہیر بیار مری کمانڈر کو وہاں بھیج دیتا ہے پیسے کہ بھائی تمہیں میں نے پیسے بھیج دیے. اب وہ جو کمانڈر ہے یہ بولتے ہیں یار یہ ایسے کر کے آتے، میں اس آقا سے ڈائریکٹ کیوں نہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کروں. تو پھر یہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے یہ علیحدہ گروپ بنا دیتے ہیں. اور جو ان کا فائنینسر پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا، موترواسی، جو ان کا فائنینسر، مجھے پتا ہے سر، یہ ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کریں. یہ آپ کا اجیت کمار ڈیول کا ایک ونگ ہے جو اس کو فائنینس کر رہا ہے. بالکل. وہ 2 ممالک کے اندر ٹرانزیکشن کرتا ہے، 2 ممالک ہیں جس میں ٹرانزیکشن کرتا ہے.
ایک تو پتہ نہیں جمہوریت کا اپنے آپ کو بہت بڑا ٹھیکیدار بولتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ انتہائی انٹرسٹنگ بات ہے. ناظرین اس کو ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انتہائی انٹرسٹنگ ایک بات کر رہے تھے, اور انٹرسٹنگ اس لیے یہ کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بعض اوقات نا یہ باتیں سن کے ایک کہا بھی انسان کا نکل آتا ہے کہ یہ کس طرح کی اپروچ ہے ان لوگوں کی, جن لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا لائک مائنڈس تو نہیں ہیں یہ تو مطلب بائی پولرز ہیں, مطلب یہ اپوزٹس ہیں. تو پھر یہ کس طرح سروائیول کی طرف جا رہے ہیں سر؟ سروائیول کا تو معاملہ ہے ہی نہیں نا. دیکھیں معاملہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا ایک جو کیمپ آفس ہے نا, یا اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اجیت کمار ڈیول اور ایک اور ہیں ان کا حاضر سروس ہے, وہ بھی ایک آرمی کا, ان کے سینا کا, وہ بڑے فائنینسرز ہیں. اور وہ ایک دو ممالک ایسے ہیں, پتہ چل دیکھنے والوں کو جو جانتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورک وہ بھی جانتے ہیں کون کون سے ممالک میں ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اور کچھ یہاں پہ پولیٹیکل فیسز بھی ایسے ہیں جو وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں, کافی انفارمیشن ساری ہوتی ہیں. تو وہ پہلے تو ڈائریکٹ کرتے تھے, اب انڈائریکٹ بھی ہو گئے. ایک نے کھڑا ہو, اس نے کہا میری تحریک علیحدہ ہے, ایک نے کہا میری تحریک علیحدہ, یعنی ایک آزاد بلوچستان بنائے گا, پھر ایک آزاد مری بنائے گا, پھر ایک آزاد مینگل بنائے گا, ایک آزاد یہ بنائے گا, جیسے وہ مختلف نام ہیں فرضی. بلوچستان کے لوگوں کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک کہ کتنے نام ریاستیں بنائیں گے, کتنی ریاستیں بنانے کے یہ اس میں ہیں. خیر یہ خواب تو ان کا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کی اب ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے ان کے نیٹ ورک کو. کیونکہ جو ایک NSA یعنی قومی سلامتی کا ایک مشیر ہوتا ہے, جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریجن کی اور قوم کی سلامتی کا ضامن ہو, تو وہ قومی سلامتی کا مشیر نہیں ہے, وہ قومی تباہی کا مشیر بنا ہوا ہے. ہندوستان کے لیے بھی تو تباہی ہے نا یہ, کیونکہ ایز یو سو سوشل یو ریپ. آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ سارے کام کریں گے, ہم چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. آپ کیا خیال ہے, ہم ادھر سے پھر مٹھائیاں بھیجیں گے آپ کو یا بکے بھیجیں گے ہم, آپ بہت اچھے کام کر رہے ہو آپ. تو اگر آپ یہ کام کرو گے تو پھر آپ بھی انتظار کرو نا. پھر آپ کو بجائے کہ یہاں سے کوئی رد عمل آئے, آپ کے ملک کے اندر اتنا کچھ ہے, وہ پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا. مزدور مارو گے, ان کی لاشوں پر جو ہے پیسے دو گے, یا بلاسٹ کے حساب سے پیسے دو گے, یا آپ کو پتہ ہے نا اس بارے میں, بالکل یہ باقاعدہ پیسہ ہوتا ہے لاش کے حساب سے, بلاسٹ کے حساب سے کہ بلاسٹ میں کتنے لوگ مارے گئے, بلاسٹ کتنی رینج کا تھا, کتنا بڑا بلاسٹ تھا, اس حساب سے ID کا کتنے ہیں. میں گیا تھا, مجھے یاد ہے چمولنگ کول مائن, وہاں پہ کچھ یہ لونی اور یہ مری ٹرائب کا آپس میں ایک جھگڑا چل رہا تھا. تو ایک مری وہاں پہ بیٹھا ہو, تو اس نے مجھے خود بتایا, ایسے اشارہ کر کے دو پہاڑ والا ہم کو 30,000 روپے بولتے ہیں, لے جاؤ بم رکھ دو, ID بچھا دو. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں, آخر کوئی تو ہے نا, یعنی جو کہہ رہا ہے کہ میں احساس محرومی کی وجہ سے یہ ہتھیار اٹھایا, جو کہہ رہا ہے کہ میں نے غربت کی وجہ سے یہ ہتھیار اٹھایا. اچھا, جس کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے اس کے پاس وہ پرانی والی گن ہے 303 والی, اور جو محرومی کا شکار ہے اس کے پاس جناب وہ امریکن سخت M4 اور اس کے پاس نائٹ گوگلز, اور جناب اس کے پاس سینسرز اور پتہ نہیں سیٹلائٹ فونز, اور یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں. یعنی ایک بندہ احساس محرومی والا جو پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا ہے, 2 لاکھ روپے یعنی $2 لاکھ سے ویل اکوپڈ ہے. $2 لاکھ یہ ابھی احساس محرومی میں, یہ محرومی میں, یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ محرومی؟ پروٹیسٹ ہوتا ہے, اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کئی دن تک پروٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے. ابھی ہمارے یہاں بھی تو قریب بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے, آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یار وہ خالہ بھیج دیں دی ہے, ماسی چاول دال بھیج دیں دی ہے, وہ یہ والا بہانہ بنا دیتے ہو. میرے بھائی اتنے بڑا پروٹیسٹرز کو جو ہے نا وہ بٹھانا, ان کی ضروریات پوری کرنا, ان کا کھانا, ان کا ناشتہ, ٹھیک ہے. ادھر سے آپ کہتے ہیں اناج کا راستہ بھی بند ہے, تو پھر کہاں سے آ رہے ہیں اناج؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا معاشرے میں کسی کو بھی. بلوچستان کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ جمہوری پارلیمانی انداز سے, بالکل اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے, زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے, غیر معمولی حالات ہیں, غیر معمولی فیصلے کرنے چاہیے, احتساب, کڑا احتساب, بلا امتیاز احتساب کرنا چاہیے. جس نے نوچ کے کھایا ہے بلوچستان کو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹ ہے, چاہے وہ کوئی چیف منسٹر رہا ہے, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے, جس نے کیا سارا پرانا کھاتا کھولیں, جائیدادیں ان کی ضبط کریں.
ان کے اثاثے چیک کریں. یہ ایسٹس بیہائنڈ دا مینز کا کیس آپ کو صرف ایک ہی جماعت ملی ہوئی اس کے ایسٹس بیہائنڈ دا مینز کا کیس کو تھے, باقی کس لیے بیٹھے ہوئے؟ سب کا احتساب کریں. جتنے آپ کے اس ٹائم پہ پروجیکٹ ہیں جس میں آپ کو کک بیکس کے خطرات ہیں اس کے لیے اثر نو آپ کام کریں, وہ سارا پیسہ ریکور کریں, قومی احتساب بیورو نیب ریکور کرے, قومی خزانے کی بجائے وہ بلوچستان کے خزانے میں ڈالیں. اچھا سر, اور بلوچستان کے اس سے ریلیونٹ ایک اور سوال میں کروں گا. دراصل 2 سوال ہیں میرے, لیکن پہلے جو سوال میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو جنگ, یہ سو کالڈ جنگ یہ لڑ رہے ہیں, وہ بقول ان کے وہ یہ ہے کہ ہم بغاوت کی جنگ لڑ رہے ہیں, بقول ان کے احساس محرومی کی جنگ لڑ رہے ہیں. سر یہ جو بغاوت ہے یہ اس طرح کیوں نہیں سوچ پاتے کہ ہم اسٹیٹ سے بغاوت نہ کریں, ہم مسائل سے کریں, ہم مسائل کے بارے میں سوچیں, ہم اسٹیٹ کو مسائل کے حل تجویز کریں, بجائے اس کے کہ ہم اسٹیٹ کو جو ہے نا سوچ میں ڈال دیں کہ یار اب ہم کس طرف جائیں. اس کے لیے سب سے پہلے خود مختاری بہت ضروری. خود مختار کسے کہتے ہیں؟ خود مختار اپنی ذات کی بات ہوتی ہے نا, آپ خود پر آپ کا کتنا اختیار ہے, اس کو میں خود مختار کہتا ہوں. تو یہ خود کہاں پہ خود مختار ہیں کہ یہ فیصلہ کر سکیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ خود کسی اور کے اختیار میں, بالکل یہ وہاں سے ان کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں. یہ کیوں بات, اور ان کو اس بارے میں بھی پتا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر یا پہاڑ کے اوپر جا کے سر مارنا, اپنا ہی سر پھٹنا ہے نا. اسٹیٹ سے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیا اسٹیٹ آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے گی اوکے ٹاٹا بائے بائے جائیں آپ آزاد ہو گئے جی سب کچھ کر لیں؟ یہ جو پاکستان کی یا بلوچستان کی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, لوگ ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ اسٹیٹ ان کو بیار و مددگار چھوڑ دے گی, ان دہشت گردوں کے حوالے کر دے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے. اور یہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اس طرح کبھی بھی کسی نے کوئی آزادی حاصل کی ہے. دنیا کی تاریخ, ایسٹ تیمور کی باتیں نہ کریں, نہ ساؤتھ سوڈان کی باتیں کریں, وہاں پہ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ تھے, بالکل وہاں کے ایشوز ہی اور تھے, وہاں کے ڈائنامکس ہی اور تھے, وہاں کے یو این سے لے کر جو ہے بڑے طاقتور ممالک کے وہاں پہ انٹرسٹ تھے, وہ معاملات کچھ اور تھے. آپ کا معاملہ کچھ اور ہے, یعنی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے افغانستان کی صورتحال دیکھیں. یہ جس کو بولتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہی ہے, بس اب میں کیا بولوں, مجھے تو بولتے ہوئے یقین جانی بہت شرم بھی آتی ہے. چند ٹکوں کے لیے انسان, آپ ایک کنر ڈیم کے کھاتا تھا, $1 ارب دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا بکواس تھی, اس کے لیے انہوں نے ان کی ایما پر پاکستان میں دہشت گردی بڑھا دی, باجوڑ میں ہمارے سیکورٹی فورسز پر حملے کرنے شروع کر دیے. بالکل سوری ٹو سے پاکستان نے جب ٹھکائی شروع کی اور حملے جب شروع کیے ان پر, پھر آیا ان کو بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں. ہاں بتائیں گے, آیا ان کو بچانے کے لیے؟ آئے نا ذرا, ہمارے DCI نے کہا تم دونوں آ جاؤ, دونوں کو ہم دیکھ لیں. یہی تو بات ہے کہ آپ تو آگے لگا کے پیچھے آپ سے ہٹ جاتے ہیں. بالکل ایبسولوٹلی, آپ کے سر پہ جس کا ہاتھ ہے وہ کسی بھی وقت ہاتھ اٹھا سکتا ہے, اور وہ جب ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ آپ ادھر کے رہیں گے. ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو ہاتھ کاٹ دیں گے ہم. ہاتھ تو کٹ گئے ہیں, ہاتھ کاٹ دیں گے, نہیں سر مزید بھی ہاتھ کاٹ دیں گے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیں ہمارے جو اس ٹائم فالٹ لائنز ہیں نا سب, جو ہمارے ہاں سر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہی آ رہا ہوں سر. یہ پروونسز کی بات چل رہی ہے آج کل, ڈسٹرکٹس اور ان ساری باتوں پہ. سر آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کس طرف دیکھتے ہیں اس کو, کیا یہ بہتری میں کچھ ملک کی جو پولیٹکس چل رہی ہے, جو ڈیموکریسی ہے, اس میں بہتری شامل کرے گا یا یہ کسی اور طرف چلا جائے گا؟ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. کاش ایسا ہوتا. پرانی ڈیمانڈز تھی صوبوں کی, جو صوبوں کی ڈیمانڈ ابھی بھی ہے آپ کر لیتے اس کو. پاکستان تحریک انصاف بڑے اس ٹائم جناب, میں تو دیکھتا ہوں نا کہ یار پتہ نہیں کیسے دل ناداں نے پھر ایک بار دھوکہ کھایا ہے, آزمائے ہوئے کو پھر سے آزمایا ہے. سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں, شاہ محمود قریشی صاحب اناگوریشن کرنے جا رہے ہیں, بلڈنگ دکھا رہے تھے, اس کی ویژولز دکھا رہے تھے. وہ ساؤتھ پنجاب کے پارلیمنٹیرینز نے گلے میں جناب انقلابی دوپٹے ڈالے ہوئے تھے اور وہ آگے تھے جنوبی محاذ, جنوبی پنجاب. دیکھیں آپ کی جو پرانی ڈیمانڈز تھیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور جینون بھی ہیں, وہ آپ کو کرنی چاہیے. صوبستان کے حق میں نہیں ہوں. صوبستان کے مطلب ہے کہ ایک نیا پلندستان بنا رہے ہیں آپ, ایک نیا پنڈورا باکس آپ کھولنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے, کمپلیکیٹڈ ہوتے جائیں گے. دیکھیں نا میجر جو پارٹ ہے نا آپ کے, خیبر پختونخوا میں ہے ڈیمانڈ, بلوچستان میں ہے ڈیمانڈ, پنجاب کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے, سندھ کے اندر بھی ہے, سندھ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے, اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں, مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ جائیں نا, محدود کر دیں جس طرح بھی کریں.
انتظامی صوبے آپ بنائیں گے, آپ کو وہاں کی اسمبلیز بنانی ہے, سیکریٹریٹس بنانے ہیں, وہاں کے چیف منسٹرز ہوں گے, گورنرز ہوں گے, انتظامی سربراہان ہوں گے, نیا انفراسٹرکچر ہوگا, نئی تحصیلیں ہوں گی, یہ ساری چیزیں ہوں گی, تو آپ کے پاس گھر میں آٹا نہیں ہے اور ماں کو پراٹھے کی فرمائشیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, جیب میں نہیں ہے کوڑی اور بازار جاتی ہے دوڑی دوڑی. تو تھوڑا سا پہلے آپ اپنی کیپیسٹی کو دیکھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اس وقت کس صورتحال سے گزر رہے ہیں, اکنامک کرائسس کا آپ شکار ہیں. اچھا سر, لیکن بلوچستان کے معاملے میں اگر دیکھا جائے پوٹینشلی بلوچستان کو شاید ضرورت زیادہ ہے, وہ اس لیے کہ اسکیٹرڈ پاپولیشن بھی ہے, وہ اس لیے کہ مسائل بلوچستان کے بہت بڑھ گئے ہیں. اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لوکل باڈیز کو امپاور کرنا کافی زیادہ ضروری ہو چکا ہے. تو بلوچستان کے کیس میں آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان کے کیس میں تو ایٹ لیسٹ یہ ہو جانا چاہیے. 4,77,74 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, 474 بالکل 4 لاکھ, بہت بڑا ایریا ہے. تو اس کو آپ کو کور کرنے کے لیے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کے لیے مسائل وہاں بھی کھڑے ہوں گے. یہ میں قبل از وقت آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم اس وہاں کے رہنے والے ہیں, ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. ایبسلیوٹلی. وہاں پہ ایک ٹرائب ہے رند, اس کی اپنی ڈیمانڈز ہیں. بگٹی ٹرائب ہے, ان کی اپنی ہیں. ایک طرف مینگل ہیں آباد ہوئے میں, ان کی اپنی ہیں. سر لیکن اس سے منسلک میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی پروونسز کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو ایک قسم کا ہمیں نقشہ ڈرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے آلریڈی لائنز ڈرا کرنی شروع کر دی ہیں کہ پنجاب سے تو یہ آتا ہے, سندھ سے تو یہ آتا ہے, بلوچستان تو یہ کر رہا ہے. لیکن سر جب ہم جائیں گے پروونسز کی طرف شفٹ ہو جائیں گے, چیزیں اور ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ سوال اٹھنے لگ جائیں گے, زیادہ مسائل اٹھنے لگ جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا, میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ پہلے آپ کو بہت سارے کنسرنس کا سامنا ہے. آپ کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کریں, پہلے آپ اپنی کیپیسٹی تو بڑھائیں. کیا 1 یونٹ نہیں تھا اس ملک میں؟ چل رہا تھا نا فیڈریشن, کام ہو رہا تھا نا, 1 یونٹ تھا نا, 1 یونٹ کا نعرہ لگا نا. 4 پروونس ہے, آپ سے 4 پروونس نہیں کنٹرول ہو رہے, آپ نمبر آف پروونس بڑھا رہے ہیں. آپ بڑھائیں, میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو بڑھانا ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ آپ کو سلولی گریجولی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. جہاں جہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ, جہاں آپ کو دیکھیں نا, آپ کو خیبر پختونخوا کا نام چینج کرنا تھا, سرحد سے آپ نے خیبر پختونخوا کیا, اس وقت سے ڈیمانڈ جو ہے ہزارہ ڈویژن والوں کی کھڑی ہوگی, انہوں نے کہا ہزارہ بنائے. تو دیکھو ان کی بھی جینوئن ڈیمانڈ ہے نا. اگر اس تحریک کی بات کریں تو میرے خیال میں بابا حیدر زمان تھے شاید ان کی تحریک کے پیچھے, کئی لوگ وہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں, تو آپ ان کی بھی ڈیمانڈ پوری کر دیں. جنوبی پنجاب بہت وسیع ہے, بہت بڑا ہے, یعنی آپ جو تھر کا علاقہ ہے, جو تل کا علاقہ ہے, وہاں آپ یقین جانیں دالوں کی اتنی پروڈکشن ہوتی ہے, ان کی قومی اسمبلی میں اتنی سیٹیں, تو ان کو بھی آپ بنا کر دے دیں. یعنی آپ ملتان ہے, باولپور ہے نا, وہاں پر آپ کو, کیونکہ پنجاب ہے, پنجاب کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہ پنجاب میں اکثر ان کے کنسرنز یہ ہیں کہ یار یہ سارا سیالکوٹ, گجرانوالا, گجرات اور لاہور, منڈی باؤدین, یہیں پہ جو ہے سارا بجٹ جو ہے وہ سرکل کرتے ہیں, تو ہم تک نہیں پہنچتا. ان کے یہ کنسرنز ہیں. تو 2-3 اس وقت ایسے صوبے ہیں جن پہ کسی سیاسی جماعت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ 38-37 انتظامی صوبے بنانے جا رہے ہیں, خدا کریں, آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوتے اور آپ جو ہے وہ اتنی جلدی ایک نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. اس سے منسلک ایک اور فضا میں بات گردش کر رہی ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے سر اس کے حوالے سے؟ میں مسودے کو دیکھے بغیر جو ہے وہ اس کو ڈیبیٹ میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. ایک تاثر نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو موسم کا اتار چڑھاؤ ہے, اس میں اس ترمیم کا کوئی عمل دخل ہے ضرور. یہ موسمی حالات بتا رہے ہیں. پریڈکشن ہوتی ہے نا, ہوا میں نمی کا تناسب کیا ہے, ٹھیک ہے, ہوا شمال مشرقی ہے, شمال مغربی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, رفتار کیا ہے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یار بارش کہاں ہیوی رین فال ہونا ہے, رم جم سی ہے, یا کہیں فلیش فلڈ کے خطرات ہیں, تو آپ بوندا باندی کو اس میں شامل کر رہے ہیں. اس میں یہ جو ہوتے ہیں نا میٹ آفس, تو وہ آپ کی ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پریڈکشن کرتے ہیں نا, اس کو نظر تو نہیں آ رہا, تو مائکروسکوپ میں دیکھو بارش ہو رہی ہے. تو اس وقت جو پچھلے 24 گھنٹے کی کم از کم ڈیولپمنٹ میں بات کروں, پچھلے 24 آورز کی, تو اس میں تو موسم کا جو اتار چڑھاؤ, جو فلیکچویشن نظر آ رہی ہے نا, اس میں میں نہیں کہہ رہا, مبصرین کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, عالمی ماہرین تک یہ بات پہنچ گئی ہے, سوشل میڈیا کی تو زینت بنا ہوا ہے کہ اس میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہوتا, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہوتا, شاید یہ کرنے کے لیے یہ کروایا جا رہا ہے, یہ کرنے کے لیے کروایا جا رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے.
پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ کتنی ترامیم ہو چکی ہیں. 73 کا آئین جو تھا اس کا تو بگاڑ اب کتنے کوئی اس میں 26 ہو گئے نا, 26 ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 27 ہو گئے, 28 ہو گئے. تو جب 27 پہ اعتراض نہیں تھا, 26 پہ نہیں تھا, تو 28 پر بھی نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں میرے خیال میں کوئی اگر تو ہماری عظیم تر مفاد میں ہے, عظیم تر قومی مفاد, تو پھر ہمیں عظیم تر قومی مفاد کے لیے ایبسولوٹلی جو بات قومی مفاد کی ہے اس پہ پھر ہمیں زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب, جب میں کل رات کو ایک کلپ میری نظر سے گزرا, وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ تھا, ایک نوجوان ہے, ویڈیوز بناتا ہے, بلوچستان کا, کوئٹہ کا رہائشی ہے. اس نے ایک خوبصورت ویڈیو بنائی تھی, یہ جو چپل ہوتی ہے, چوٹ جسے ہم کوئٹہ میں کہتے ہیں, وہ ایک بابا جی ہیں ان کی اس نے ویڈیو بنائی ہے, اور ان بابا جی نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا ہے کہ اگر تم ہمارا چپل پہن لو, پہن لیوے, جو کوئٹہ کی زبان ہے, کہ اگر تم ہمارا چپل پہن لیوے تو تمہارا چال بھی بدل جائے اور شیر جیسا تمہارا چال ہے. یہ تھا ہمارا بلوچستان سر, یہ ہمارا بلوچستان تھا, یہ ہمارے لوگ تھے, یہ وہ خوبصورتی تھی بلوچستان کی, بلوچستان کے لوگوں کی. ایک مجھے کہہ لینے دیں, جنہوں نے بلوچستان کے تشخص کو خراب کیا, جنہوں نے بلوچوں کو غلط انداز سے پوری دنیا میں ریپریزنٹ کیا, جس نے بلوچستان کے لوگوں کے کلچر کو مسخ کرنے کی کوشش کی, اللہ ان کو برباد کرے. پوری دنیا ان کو دیکھے. بلوچستان کے لوگوں کو میں کہتا ہوں, اٹھ کھڑے ہو, ان کا محاسبہ کرو, ان کو اپنے علاقوں سے نکالو. خدا را انہوں نے تمہارے کلچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. جو تمہیں پڑھانے والے تھے, جو تمہاری مشعل راہ تھے, جو تمہارے کو درس و تدریس کے ساتھ جوڑنے والے تھے, جنہوں نے تمہیں انسان بنایا, تم نے ان کے خلاف اسلحہ اٹھایا. خدا کو مانو, انہوں نے تمہاری بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا, انہوں نے تمہاری فیوچر کو تباہ کر دیا. تمہارا فیوچر انہوں نے پروڈیوس کرنے کی بجائے انہوں نے تمہارے مستقبل کو تاریک کرنے میں کوئی بھی ایسا قدم جو ہے اس سے یہ پیچھے نہیں ہٹے. خدا را ان کا احتساب کرو, ان کو پکڑو, ان سے وہ سوال کرو جو میں اور آپ کر رہے ہیں. ان سے کھڑے ہو کر یہ سوال کرو کہ یار میری کیا فلاح و بہبود, میرا روڈ تم نے توڑ دیا, میرا انفراسٹرکچر جو تھوڑا بہت بنا کر دیا تھا, کوئی چلو یار وہ کوئی کیا کہتے ہیں نا, زیرے کے منہ میں اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی تھا نا, یہ آٹے میں تھوڑا سا نمک تھا, تم وہ بھی تباہ کر رہے ہو. پل کو توڑنے سے نقصان کس کو ہے؟ اس کے اوپر کون سے پنجابیوں نے گزرنے, بھائی بلوچوں نے گزرنے. سر ہمارے سامنے کچھ ویڈیوز آئی, بینک, عام عوامی بینک پہ راکٹ لانچر مار رہے ہیں. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے اس وقت ویڈیو بنا رہے تھے, اور یہ وہی لوگ تھے جو ان چیزوں کو فروغ دیتے ہیں, یہ وہی لوگ تھے جو ان شعور کی کمی ہے. شعور کی کمی. میں ان کو مورود الزام اس لیے بھی زیادہ نہیں ٹھہراتا. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں علاقے کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کسی ٹرائب کا نام نہیں لینا چاہیے. وہ تبلیغی جماعت تھی, بڑی اچھی کوشش کرتے ہیں بیچارے, ہر جگہ جاتے ہیں, درس و تدریس کا عمل ہوتا ہے. اپنی اغراض و مقاصد پہ میں بات نہیں کرتا, نہ کسی طبقے کی, نہ فرقے کی, نہ کچھ بھی. میں جسٹ بات کروں کہ کسی کو اویئرنیس کے لیے کچھ جماعت کے لوگ جو ہے وہ ایک علاقے میں گئے, تو انہوں نے بولا بھائی آپ مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں, میرے کو میر صاحب نے بتایا تم مسلمان ہو. تو انہوں نے بولا پھر تو تم کو کلمہ بھی آتا ہوگا. اس نے کہا نہیں یار یہ نہیں سکھایا, یہ نہیں مجھے پتا. یعنی اب آپ سوچیں کہ آپ اس حد تک جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں سردار پرستی, نواب پرستی کا, کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے کلمہ پڑھنا ہے. بخدا سر میں یہ آپ کو بات ایسے نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کو شواہد کے ساتھ یہ بات پروف کروں گا, بلکہ آف دی ریکارڈ میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہاں اور یہ کدھر کا واقعہ ہے. وہ حیران پریشان ہو گئے. ان کی جماعت کے امیر سے پھر میری بھی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا یار میں تو دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا. اس سے جب میں نے پوچھا کہ یار تم کلمہ نہیں پڑھنا آتا, اس نے کہا جاؤ نا امیر صاحب سے بات کرو, سردار صاحب سے جا کے بات کرو. انہوں نے نہیں بتایا ہم کو. تو کہنے کا مقصد یہ, وہ بہت معصوم لوگ ہیں, بہت انوسینٹ لوگ ہیں, ان کو بہکایا جاتا ہے, بالکل ان کو ان کا ذہن سازی کی جاتی ہے. اور پھر پولیٹیشین اس میں قصوروار یہ ہے کہ انہوں نے اس کمیونیکیشن گیپ کو دور نہیں کیا. وہاں پہ انسٹیٹیوشنز کا قیام انہوں نے روکا ہے, وہاں پہ ان لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا, ان لوگوں کو تعلیم سے روکا گیا ہے. آج وہ بچے, ان کے پاس شعور نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. وہ ایک جذباتی نعرہ مار دیتے ہیں, وہ ایک مخصوص قوم کو جو ہے اس کا گناہ گار ٹھہراتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں یار, کیا گناہ کیا کسی قوم نے, کسی قوم کے ساتھ؟ آپ اسی کوئٹہ میں پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ کر بولتے ہیں ہم کوئٹہ وال ہیں. ہمارے علاقے میں تو کبھی نظر بھی نہیں آتے تھے, ٹھیک ہے, جب آتے تھے ضرورت ہوتی تھی ہم ہیلپ آؤٹ کرتے تھے کہ ان کے مسائل وغیرہ, کوئی عدالت میں, کچہری میں اسٹامپ پیپر ہوتا تھا, دوسرے مسائل ہوتے تھے. آج وہ آ کر جو ہے ادھر کا دعویٰ کر رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کب وہاں پر یہ تفریق ہوئی ہے کہ یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ کون ہے؟ سب سے زیادہ ابھی آپ کو پتہ ہے بلوچ مارے جا رہے ہیں.
یہ جو ایران تافتان کے راستے میں جو یہ LPG وغیرہ کے جو یہ بڑے بڑے کنٹینرز وغیرہ گزرتے ہیں, مجھے بتائیں یہ کس کے ہیں؟ یہ وہاں کے مقامی لوگوں بالکل ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. تفتان ماشکیل وغیرہ پر جو بھی آپ کارروائیاں کر رہے ہیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سوراب میں آپ جو ہے انسرٹینٹی پیدا کریں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا, کراچی والا یہاں نہیں آئے گا نا سر, اڈیائی خان والے راستے سے ہوتا ہے, دوسرے روٹ سے آ جائے گا. سر یہ ایسا نہ ہو کہ یہ دیر ہو جائے بہت زیادہ اور گھر کو آگ لگ جائے گھر کے چراغ سے. رد الفتنہ 3 شاید میرے خیال میں اب آپریشن ہے نا, رد الفتنہ 3. میں کہتا ہوں رد المکاؤ, اس کو رد المکاؤ پھر کریں آپ, یعنی اس کو اب آپ وائنڈ اپ کریں, یا تو آپ اس کو وائنڈ اپ کریں یا ہاتھ اٹھا لیں. میں تو اس چیز میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں. اگر آپ نے ابھی موقع دیا اور اگر آپ نے اس میں ابھی کوئی ڈیلے کیا, کسی قسم کا ڈیلے کیا, بلوچستان کے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اب آپ اس کو آپریشن کلین اپ کا نام دیں اور اس کو آپ سینیٹائزر کریں, جو بھی کریں آپ اس کو اب رد المکاؤ کرو. 1 2 3 کو چھوڑ دیں. اب اس کو آپ رد المکاؤ یعنی دہشت گردوں کا آخری ناسور, جو ان کا آخری بھی ایک ناسور بچا ہے نا, اس کو زندہ نہ چھوڑیں. اگر وہ زندہ رہ گیا وہ یہ زہر بھرتا رہے گا, لوگوں کے دماغوں میں بھرتا رہے گا, ذہن سازی کرتا رہے گا. ایبسلیوٹلی. اور ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کو پہنچتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے جو پروگرام کے شروع میں نے بات کہی تھی کہ قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا, وہ خواب یہ نہیں تھا کہ ہم یہ لائنز ڈرا کریں. دس واز نیور سپوز ٹو ہیپن. یہ جو اب مسائل اٹھ رہے ہیں, ابھر کے آ رہے ہیں, یہ کچھ شر پسند گروپس ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک شر پسندی کا نظام بنانا چاہ رہے ہیں, جو کہ فارچونیٹلی کبھی ہو نہیں پائے گا. پروگرام بارنگ بلوچستان کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.